فیض کے حوالے سے کچھ فرما دیں، خاص طور پر داتا گنج بخش رحمت اللہ کے حوالے سے۔ فیض کا آپ ایک ابتدائی مسئلہ دیکھ لیں۔ جب تک آپ اپنی زندگی اور زندگی کے دفتر کی فائلیں ساری کی ساری کسی بزرگ کے پاس پیش نہیں کر دیتے اور ان سے دستبردار نہیں ہوتے تو فیض کا تصور نہیں ملے گا۔ فیض آپ کی منشا کے مطابق نہیں ملتا۔ آپ اسسٹنس نہیں لے رہے بلکہ فیض لے رہی ہیں۔ اسسٹنس لینے کا کیا مطلب ہے کہ جناب اس وقت بہت سخت پریشانی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اس میں میری یہ مدد کر دیں، تو وہ فیض نہیں ہوگا۔ فیض کا معنی یہ ہے کہ جو وہ کرے، اور یہ جو گنج بخشی ہے یہ کسی ظاہر مال کی گنج بخشی نہیں ہے بلکہ یہ باطن ہے، نور ہے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ کے پاس فیض کے لیے جانے والا یہ سمجھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیض مانگنا بھی گستاخی کے باب میں ہے۔ کسی بزرگ سے یہ مانگنا ٹھیک نہیں ہے کہ لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ فیض ملتا ہے عطا کے باب میں۔ آپ اگر محبت کرتے جا رہے ہیں اور اپنی دنیاوی آرزوؤں سے نجات پاتے جا رہے ہیں اور محبت کے ایک سلسلے میں شامل ہو گئے ہیں تو فیض خود بخود ملے گا۔ فیض کیا کام کرتا ہے؟ آپ کو آپ کے اعمال کی عبرت گاہ سے نکالتا ہے۔ فیض کا سوال نہیں ہوتا، فیض ان کی اپنی عطا ہوتی ہے۔ عام طور پر فیض مانگنے والے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مانگنے والا آدمی اگر محرم نہ ہو تو غلط چیز مانگ جائے گا، تو وہ فیض کے بغیر محرم ہو نہیں سکتا۔ جس دکان سے آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہوں تو پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اندر کیا پڑا ہے، پھر ہی وہ چیز مانگیں گے۔ پھر یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس چیز کی افادیت کیا ہے۔ اس لیے جب تک آپ عالم نہ ہوں آپ فیض نہیں مانگ سکتے، اور علم کا فیض جو ہے یہ عطا ہے۔ اس لیے آپ وہاں جا کے حاضر ہو جائیں، درود شریف پڑھیں اور خاموش بیٹھیں۔ نہ فیض مانگنے کا شور مچائیں، نہ کوئی اپنی آرزوئیں مانگنے کا شور مچائیں کہ ہمیں یہ دے دیں اور ہمیں وہ دے دیں۔ یہ کہو کہ ہم حاضر ہیں، صرف جا کر حاضری لگا دو، وہاں پہنچ جاؤ اور چٹکے سے واپس آ جاؤ۔ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ جلد ہی کوئی واقعہ ہو جائے گا۔ سوال کرنا بارگاہ بلندی میں گستاخی ہوتا ہے تو سوال نہ کرنا، وہ خود بخود ہی عطا فرمانے والے ہوتے ہیں اور عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ فیصلے ازل کے ہیں، آج کے نہیں ہیں۔ جو فیض ہوتا ہے وہ پیچھے سے مقرر شدہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اس لیے آپ خاموشی کے ساتھ وہاں چلے جائیں اور وہاں بیٹھ جائیں۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، پھر فیض ہی فیض ہے۔ سوال نہ کرنا وہاں کسی قسم کا۔ تو جس آدمی پر فیض ہوتا ہے وہ سوال سے آزاد کرا دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ان آستانوں پر آپ کو سوال ہی لے جاتا ہے، تکلیف لے جاتی ہے۔ کوئی واقعہ ہو تو آپ چلے جاتے ہیں، جب آپ وہاں جاتے ہیں تو سوال بھول جاتا ہے۔ جس آدمی پر فیض ہو جائے وہ سوال ہی بھول جاتا ہے، وہ واقعہ ہی بھول گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا بات ہو گئی۔ وہ گیا کسی کام اور مل کچھ اور گیا۔ فیض اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام آگ کے خیال سے گئے اور پیغمبری لے کے آ گئے، تو فیض اس طرح عطا ہوتا ہے۔ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ چاہے کسی خیال میں گئے، کسی ضرورت سے گئے، وہاں جا کے خیال اور ضرورت بھول گئے، سب اس کے حوالے کر دو، اور وہ جو عطا فرمائے وہ ٹھیک ہے۔ فیض مانگنے کے سلسلے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، یاد رہے کہ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم دعائیں مانگو تو دعا میں کسی ملک کی بادشاہت نہ مانگ لینا۔ اگر دعا کے ذریعے تمہیں بادشاہت مل گئی تو چلانے میں ذمہ داری تمہاری ہوگی، اور یہ بڑی دقت والی بات ہوتی ہے۔ اور جب وہ خود عطا فرمائے تو ذمہ دار وہ آپ ہیں۔ اس لیے یہ جو بات بادشاہی کے بارے میں ہے، دراصل یہ چیز باقی ہر چیز کے بارے میں بھی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو دعائیں پوری کی ہیں وہ زندگی بھر قائم رہیں اور آپ کا نصیب خوش رہے۔ واقعہ جو سنا رہا ہوں وہ ذرا سخت ہے۔ ایک آدمی کو اس کے پیر صاحب نے کہا کہ تم حج کرنے جا رہے ہو، ایک کام کرنا کہ وہاں دعا نہ مانگنا۔ اس آدمی نے کچھ ہاں کچھ نہ کہہ دیا، تو وہاں جا کے اس نے دعا مانگ لی جو دعا اس کے دل میں تھی۔ دعا پوری ہو گئی اور بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب وہ آدمی زندہ ہے جس نے یہ بات بتائی۔ پیر صاحب کا اس دوران وصال ہو گیا۔ 8ویں جماعت میں جب وہ بیٹا تھا تو کسی حادثے میں فوت ہو گیا۔ خواب میں پیر صاحب ملے، انہوں نے کہا ہم نے یہ چیز ایوائڈ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ لکھا ہوا تھا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مانگنا نہ، اب تو غم سے بوجھل ہو گیا ہے، اب غم کیوں کرتا ہے؟ جس طرح تو نے بیٹا لیا اب اس طرح برداشت بھی لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا شعور یہی ہے کہ یا رب العالمین تو اپنی منشا پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہماری منشا بھی تیری منشا کے مطابق ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز مانگ لیں جس کے بعد ہمیں افسوس ہو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرے فیصلوں پر ہم راضی رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔